الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا جہاں پہ یہ اعجاز ہے کہ یہ کئی علوم کا خزانہ اور کئی علوم کا جامع ہے، وہاں پہ اس قرآن کا یہ اعجاز بھی ہے کہ یہ اپنی بات کو انتہائی سادہ الفاظ کے اندر اور احسن طریقے کے ساتھ اپنی بات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ تم اس کو یاد کر سکو، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو اللہ رب العزت نے انتہائی سادہ طریقے کے ساتھ اس قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر قرآن کا یہ اعجاز بھی ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا ما قبل اور ما بعد آیات کے ساتھ ایک تعلق اور ایک ربط کا جو ہے رشتہ بھی ہوتا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، فرمایا کہ اپنے مال کو ان یتیموں کے حوالے نہ کرو کہ جو نہ سمجھ ہیں اور شعور کی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچے، اس لیے کہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے۔ اب اس حکم کو بیان کرنے سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دو، اور پھر اسی آیہ مبارکہ کی آخر کے اندر یہ ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا، اگر اس یتیم کے مال کو تم ادا نہیں کرتے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اگر کسی ایک انسان کے مال کو تم کھاتے ہو کہ جو عقل مند ہے، شعور والا ہے، تو فرمایا وہ مال حاصل کرنے کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کرے گا، کوئی نہ کوئی کوشش جو ہے وہ کر کے اپنے مال کو، اپنے حق کو لے لے گا۔ لیکن فرمایا یہ یتیم تو بے آسرا ہے، یہ یتیم بے سہارا ہے کہ جس کی ذمہ داری تم پہ تھی، اس ضعیف اور اس کمزور کے مال کو کھا جانا، دبا دینا، فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ مفسرین اسی آیہ مبارکہ کے تحت اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی انسان پہ ظلم کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی جانور پہ ظلم کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ انسان تو اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرے گا، لیکن فرمایا کہ وہ جانور بے زبان ہے، نہ تو وہ کوئی تدبیر خاطر خواہ کر سکتا ہے، اور نہ تو وہ کسی کو بول کے جو ہے وہ اپنا دکھ جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس پہ ظلم کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ایک وجہ بیان فرما دی گئی کہ کسی کمزور کو اور کسی ضعیف کو دبا دینا اور اس کے حق کو کھا جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے حق کو بھی بیان فرمایا۔ تعلق اور ربط یہ ہے کہ جس طرح وہ یتیم بے سہارا اور بے آسرا ہوتا ہے، اسی طرح جو عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو اب اس کا سہارا اور اس کا آسرا جو ہوتا ہے فقط اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا بھی کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے حق کو بھی بیان کیا کہ اگر تم اس کے حق کو دبا دو گے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہو۔ اب ان کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، فرمایا کہ وہ یتیم کہ جو ابھی نہ سمجھ ہیں اور شعور کی پختگی کو نہیں پہنچے،
اس کے مال کو ادا تو کرنا ہے، لیکن فرمایا کہ ابھی یہ عمر نہیں ہے کہ اس عمر کے اندر جو ہے ان کے مال کو ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ مال کو ضائع کر دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ایک یتیم کو اس کا مال اس کی نہ سمجھی کی عمر کے اندر دینا جائز نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اپنے مال کو کسی گناہ والے کام کے اندر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر یتیم کے مال کو دینا، اس کی نہ سمجھی کی عمر میں دینا کہ وہ مال کو ضائع کر دے، یہ گناہ ہے، تو اسی طرح اپنے مال کو گناہ والے کاموں کے اندر خرچ کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مال کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مال کو یوں ہی برا نہ جانو، یہ مال تو وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل بھی قرار دیا۔ اور اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ التی جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے باعث قیام بنایا ہے، تمہارے گزر بسر کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس مال کو ضائع نہیں کرنے دینا۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو مال کو سمجھتے نہیں ہیں کہاں پہ خرچ کرنا ہے، اور یوں ہی گناہ والے کاموں کے اندر خرچ کرتے جاتے ہیں اور فضول خرچی کے اندر اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ وہ فضول خرچ انسان وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ یوں بھی ارشاد فرمایا ولا تبسطها کل البسط، فرمایا کہ مال کو کھلے ہاتھوں کے ساتھ یوں ہی خرچ کرتے نہ جاؤ، بلکہ فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ مال کو نہ تو کم خرچ کرتا ہے کہ کنجوس بن جائے، اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ کرتا ہے کہ وہ فضول خرچی کے اندر شامل ہو جائے، بلکہ اپنے مال کی قدر کو سمجھتے ہوئے اسے اللہ رب العزت کی نعمت گردانتے ہوئے اس کو خرچ کرتا ہے اور راہ اعتدال پہ چلتا ہے۔ اب جو انسان گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان مال خرچ کر کے کفران نعمت کرتا ہے، یعنی کہ اپنے مال کو گناہ والے کاموں کے اندر خرچ کر کے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر اس مال کی قدر و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ مال کو کمانے کے اندر غفلت نہ کرو، اسے حاصل کرتے رہا کرو، کیونکہ جب یہ مال نہیں ہوتا تو غریب آدمی سب سے پہلے اپنے دین کو کھا جاتا۔ آج اس کی کئی مثالیں ہیں کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے دین کو بدل لیتے ہیں، اپنے مذہب کو جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، صرف اور صرف اس مال کی خاطر، تاکہ اس زندگی کو جو ہے وہ بسر کیا جائے۔ تو اب اس کی قدر و منزلت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں غریب سب سے پہلے اپنے دین کو کھاتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے زمانے کے اندر یہ بات کہی تھی، تو آج کا تو زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا اور کہاں پہ یہ خرچ کرنا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جب ایک انسان مال کے معاملے کے اندر فارغ البال نہیں ہوتا، بے فکر نہیں ہوتا، تب وہ انسان نہ تو دینی امور کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیاوی امور کو جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر اس مال کی قدر و قیمت یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر کئی عبادات ایسی ہیں کہ جو بغیر مال کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ حج ہے تو مال کے بغیر حج بھی نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ ہے تو مال کے بغیر وہ زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، صدقہ و خیرات ہے تو وہ بھی مال کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح فطرانہ ہے وہ بھی مال کے بغیر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو گویا کہ یہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد ہی یہ مال ہوتا ہے، تو اس لیے مال کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا التی جعل اللہ لکم قیاما، اور پھر اس مال کو یوں ہی برا نہیں جاننا چاہیے، بلکہ اگر مال کو انسان اس کو سمجھتا ہے
تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ مال بندے کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، اس کے لیے دونوں جہانوں کے اندر سعادت دارین بن جاتا ہے، سعادت کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر مال خرچ کر کے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اور وہیں پہ وہ انسان دنیا کے اندر مال کو خرچ کر کے آخرت کا جو خزانہ ہے، جو ثواب ہے، وہ بھی کما لیتا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر اس مال کو نہیں سمجھتا تو وہ انسان گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، اور پھر وہی مال اس بندے کے لیے باعث غفلت بن جاتا ہے۔ وہ انسان جو مال کو فقط جو ہے دنیا کی غرض سے حاصل کرتا ہے اور دنیا کے لیے ہی خرچ کرتا ہے، اب وہ نیکی کے کاموں کے اندر غفلت کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ وہ اگر کوئی نیکی کا کام کرنا بھی پڑ جائے تو وہ کہتا ہے یہ تو دیندار کریں گے، میں اپنے کام کر لیتا ہوں، میں گاڑی خرید لیتا ہوں، میں بنگلے بنا لیتا ہوں۔ تو اس طرح انسان جو ہے مال کو اگر اس کی قدر کو نہیں سمجھتا کہ یہ رب نے دیا ہے تو میں نے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کا حساب بھی دینا ہے، لیکن اگر انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے تو یہی مال انسان کے لیے باعث غفلت بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ التی جعل اللہ لکم قیامہ، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے باعث قیام بنایا ہے۔ تو اب وہ مال جو ہے تم یتیموں کو اس وقت تک نہ دو جب تک کہ وہ شعور کی پختگی کو نہیں پہنچ جاتے، جب تک اس مال کے وہ اہل نہیں بن جاتے، فرمایا تب تک اس مال کو تم ادا نہ کرو۔